بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک سندھ کے کچھ ایسے مسائل ہیں، اس کے متعلق ڈسکس کرنا ہے۔ وہ یہ ہیں کہ آپ حضرات کو یہ بخوبی علم ہے کہ سندھ کے اندر آج کل جو مسئلہ درپیش ہے وہ پختون اور سندھی زبان کا اور ان دونوں قوموں کو آپس میں لڑانے کا مسئلہ چل رہا ہے۔ یہ جو مسئلہ جس فرد کے اوپر رونما ہوا، اس شخص کا نام ہے بلال کاکا۔ یہ سندھی قبیلہ ہے اور یہ غالباً سعید آباد کی طرف ان کے قبائل کی جو ہے وہ کثرت ہے۔ بلال کاکا کا جو بیک گراؤنڈ ہے، اس کے حوالے سے ہمیں بات کرنے سے پہلے جو ہمارے جو قوم پرست رہنما ہیں یا جو ہمارے سندھی دوست احباب ہیں جو سندھ سے محبت رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ گزارش رکھنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے کوئی بھی مسئلہ ہو، کسی بھی مسئلے کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس مسئلے کی حقیقت کا علم ہونا لازمی ہے۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تعلیم دیتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے مومنو جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق قسم کا آدمی کوئی خبر آپ تک پہنچائے، کوئی لے آئے، تو اس خبر کی تحقیق کیا کرو۔ بغیر تحقیق کے کسی بھی مسئلے کے بیچ میں نہ پڑا کرو۔ بغیر تحقیق کے کسی مسئلے کو اتنا مت اچھالو کہ آگے جا کر کے تم لوگ خود ہی شرمندہ ہو جاؤ۔ تو بلال کاکا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ہمیں جو چند ذرائع سے معلوم ہوا ہے، فیس بک کے ذرائع سے ان کی جو تصویریں ہمیں جو ملی ہیں، اس میں یہ ہے کہ وہ مختلف تنظیموں سے گزرتے جو ہے وہ مصطفیٰ کمال تک پہنچے ہیں۔ ان کی تصاویر جو ہے عبد الواحد آریسر اور اس کے علاوہ جو ہے جی ایم سید کی جو تنظیم ہے جی ایس سندھ قومی محاذ، اس کے ساتھ بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ قاسم آباد پی ایس پی کا جو ہے وہ رہنما جو ہے وہ شمار کیا جاتا ہے اس شخص کو، بلال کاکا کو۔ تو اس کی تصویریں انیس قائم خان کے ساتھ بھی ہیں، اس کی تصویریں جو ہے مصطفیٰ کمال صاحب کے ساتھ بھی ہیں۔ تو جو سندھی ہمارے جو دوست احباب ہیں، اس مسئلے کو اٹھا کر کے قومیت کا رنگ دے رہے ہیں کہ پہلے تو یہ تو دیکھا جائے کہ یہ جو شخص تھا بلال کاکا، کیا یہ سندھی عوام، سندھی لوگ اور سندھی مسلمانوں کے لیے فائدہ مند فرد تھا یا معاشرے کے لیے ایک ناکارہ انسان تھا، ناکارہ فرد تھا، یا معاشرے کے لیے ایک جو ہے وہ شرم کا باعث تھا۔ سنا یہ جاتا ہے اور میڈیا پر بھی یہ باتیں آتی ہیں کہ یہ شخص خود ڈکیت تھا، جس ہوٹل والے نے اس شخص کو قتل کیا ہے۔ ہم تو شہید کا جو لفظ ہے استعمال نہیں کریں گے کیونکہ یہ مقدس لفظ ہے، وہ صرف اور صرف اعلاء کلمت اللہ کے لیے جو لوگ شہید ہوتے ہیں ان کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ سندھی مسلمانوں کے لیے بھی، اردو ہوں، پنجابی ہوں، پختون ہوں، کوئی بھی ہوں، تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پیغام دیتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، بغیر تحقیق کے کسی بھی مسئلے کو اچھالا نہیں جائے، جو قرآن کہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ لیس منا من دعا الی العصبیہ، لیس منا من قاتل علی العصبیہ، یعنی وہ ہم میں سے نہیں ہے جو عصبیت پر مرا، جو عصبیت کی دعوت دیتا ہے، یہ اسلام ہمیں کہتا ہے۔ اور اس کے علاوہ معاشرتی طور پر ہم جس زمانے میں رہ رہے ہیں، یہ تقریباً ترقی یافتہ دور کہلاتا ہے۔ اگر ایسے کسی شخص، کسی فرد کے جرم میں، کسی فرد کی غلطی کی وجہ سے ایک قبیلے کے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو قتل کیا جائے تو یہ ترقی یافتہ اور پڑھا لکھا معاشرہ نہیں کہلائے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو قبائل تھے جاہلیت کے دور کے اندر اس طرح ہوا کرتا تھا کہ اگر کوئی قبیلہ کس قبیلے کے فرد کو قتل کرتا تھا تو وہ قبیلہ اس کے بدلے میں لاکھوں ہزاروں لوگوں کو قتل کر دیتے تھے۔ یہ تو زمانہ جاہلیت کی رسم ہے، زمانہ جاہلیت کا رواج ہے، زمانہ جاہلیت کا کام ہے۔ آج کے 20ویں صدی کے اندر یہی کام پڑھے لکھے لوگ سر انجام دے رہے ہیں۔ تو
یہ پیغام ہے سندھی بھائیوں کے لیے، پختون بھائیوں کے لیے، مہاجروں کے لیے، اور اس کے علاوہ پنجابیوں کے لیے، اور جو بھی زبان اس خطے کے اندر بولی جاتی ہے ان تمام حضرات کے لیے، کہ کوئی بھی مسئلہ ہو اس مسئلے کو اس فرد تک محدود کیا جائے۔ یہ تو نہیں کہ جس شخص قتل ہوا ہے وہ پہلے ہی جو ہے وہ ان مسائل میں، ان معاملات میں ملوث ہو، غلطیاں کرتا ہو، ڈکیتیاں مارتا ہو، کوئی بھی ہو، ایکس وائی زیڈ، بلال کاکا کی بات نہیں کر رہا میں، کوئی بھی شخص ہو، اگر کوئی مہاجر قتل ہوتا ہے تو اس فرد تک محدود بات کو رکھنا چاہیے، اس کو پوری مہاجر قوم کو اچھالا نہیں جائے، اور نہ ہی مقتولین اور قاتلوں کو آپس میں قومیت کے اندر تقسیم کرنا چاہیے۔ یہ جاہلیت کی باتیں ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر دفن کر دی تھی، کہ جاہلیت کی تمام تر باتیں جو ہیں آج میرے قدموں کے نیچے ہیں، مگر افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی، علم رکھتے ہوئے بھی اس جاہلیت والے دور میں رہتے ہیں، چاہے سندھی ہوں، چاہے پختون ہوں، چاہے مہاجر ہوں، چاہے پنجابی ہوں۔ اگر کسی پٹھان کو کوئی آنچ آتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی دوسری قوم والا دیتا ہے تو یہ قومیت کا مسئلہ بنایا جاتا ہے۔ اگر سندھی کو کوئی تکلیف دیتا ہے، چاہے وہ سندھی مجرم ہو، چاہے وہ سندھی ظالم ہو، تو اس کو قومیت کی طرف لیا جاتا ہے کہ سندھی سے ظلم ہوا ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس سندھی نے اس آدمی کو اس کام پر مجبور کیا۔ تو یہ ساری چیزیں میرے دوستوں، بھائیوں، یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہیں۔ دیکھنے کے بعد کوئی بھی اسٹیٹمنٹ، کوئی بھی بیان، کوئی بھی مسئلہ اس وقت اجاگر کرنا چاہیے جب تک ہمیں اس کے معاملے کے تہ میں تک جانے کے بعد ہمیں علم نہ ہو۔ اس کے بعد جا کر کے پھر اس مسئلے کو اس خاندان، اس فرد تک محدود کیا جائے۔ اگر کوئی شخص ہے جرم کرتا ہے تو اس جرم کی سزا نہ اس کے باپ کو ملنی چاہیے، نہ اس کے بیٹے کو ملنی چاہیے، چاہے کوئی بھی ہو، جو بھی مجرم ہے، چاہے سندھی ہے، چاہے پختون ہے، چاہے مہاجر ہے، چاہے پنجابی ہے، جو جرم کرتا ہے اس جرم کی سزا وہ شخص ہی مستحق ہے، اسی شخص کو دینی چاہیے، نہ کہ اسی کے بیٹے کو، نہ اسی کے باپ کو، نہ کہ اسی کے بھائی کو۔ تو تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ آج کے اس زمانے کے اندر زمانہ جاہلیت والی باتوں کو دہرایا نہ جائے، کیونکہ اس وقت پاکستان جن مراحل میں اور جن مراحل سے گزر رہا ہے، وہ اس وقت پاکستان کے اوپر ہر طرف سے، اور جو دشمن ہیں ملک کے، پاکستان کے، وہ ہر طرف سے نظر رکھے ہوئے ہیں، چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی کمزوری مل جائے جس سے ہم اس ملک کو دوبارہ سے اس آگ اور خون کے کھیل میں دھکیل دیں، جس طرح افغانستان سالوں صدیوں جو آپس میں لڑتے آ رہے، اور اس کے علاوہ روس آ گیا، پھر امریکہ آ گیا، اسی طرح وہ لوگ ہمیں اس دلدل میں دھکیلنا چاہتے ہیں۔ تو ہم تمام دوستوں، احبابوں کو یہ گزارش کرتے ہیں کہ سوچی سمجھی یہ پلاننگ ہے، اس پلاننگ کے آلۂ کار نہ بنیں، کوشش کریں، سمجھنے کے بعد مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں، اور جو مجرم ہے اس مجرم تک ہی اس بات کو محدود رکھیں، نہ کہ اس خاندان، اس قبیلے، اس قوم کو اس ساری لپیٹ میں لیا جائے۔ تو امید رکھتا ہوں کہ یہ میری مؤدبانہ گزارش جو ہے آپ حضرات کے سمجھ میں آ جائے گی۔